ایک بات یاد رکھیں، مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے، الاکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی؟ بتایا آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ، کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے، ابھی سے عادت ڈال لے، ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا، 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا، تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو، تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ تو وہی آواز ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں، اے نادانو، تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو۔ پیدائشی آواز ہے تمہاری، یہ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے۔ اس اذان کا احترام کرو، جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا، جلدی جانا ہے۔ جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو، کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو، جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے، رب بلائے تو نہیں جا سکتے۔ عزیزان گرامی، آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا، یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے، 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا، اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ اللہ سے نہیں ڈرو گے، پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا، وہ کیا کر لے گا، وہ مارے گا، یہ مارے گا، یہ سارے خوف رہیں گے، اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے، وہ غوث الورا ہے۔ وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے، کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا۔ حکومتیں آئی گئی، سب بدلتی رہی، بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے، وہ بابا کے بڑے عاشق تھے، آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے۔ وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا، کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تھا، وہ تصویر بات کر رہی ہے، وہ تصویر بات کر رہی ہے۔ تو وہ گھبرا گئے، وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی، وہ قیامت تک بات کرے گی، قیامت تک بات کرے گی۔ یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں، انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا، رب کے خوف سے بھرا تھا، لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں۔ غوث پاک کے پاس ایک خلیفہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، آپ قبول نہیں کرتے تھے مالداروں کے نذرانے۔ علماء کو بھی یہ چاہیے کہ سیٹھوں کے دروازے پر نہ کھڑے رہے، بلکہ علماء کاملین وہ ہیں جو اپنا علم بیچتے نہیں، حق کے لیے استعمال کرتے۔ بے شک علماء چاہے کوئی بھی، میں کسی کو خاص نہیں کرتا، اگر یہ عادت آئی ہو، امام غزالی نے لکھا ہے وہ عالم جو درباروں میں جاتا ہے۔ آج بہت ساروں کے بیان پڑھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی، کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے، سر پر ٹوپی، بڑی داڑھی، بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار ہیں۔ حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں، یہاں ہندوستان کی سڑکیں جل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں۔ سنو، انہی مولانا لوگوں کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے جو درباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نذرانہ دیں گے، امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے۔ اور پھر ایک صاحب تصوف نے فرمایا وہ عالم جسم بیچنے والی طواویس سے زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھندا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے، یہ پورا دین بیچ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی، یا اولیاء کاملین سے سیکھو۔ غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، آپ نے منع کیا لے جاؤ، واپس لے جاؤ۔ وہ ضد کرنے لگا میں وقت کا خلیفہ ہوں، آپ قبول کریں۔ غوث پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نچوڑنا شروع کیا، وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا، نچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، خون بہنے لگا۔ وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا، کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آیا تھا، یہ خون کیسے؟
غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسا ہوا مال ہے، ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچا، لے جا واپس۔ یا اولیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاطین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی، بے شک آج بھی دنیا پڑی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے۔ یہ ایک سائے کی طرح ہے، پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو؟ جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائے گی، اس کی ایک ہی حل ہے، اسے چھوڑ دو، چلتے رہو، خود پیچھے چلتی ہے۔ پرچھائیاں پیچھے چلتی ہے کہ نہیں؟ یا اولیاء کاملین یہی کرتے، یہ پرچھائیاں پکڑنے نہیں جاتے، ٹھوکر مارتے اور وہ ان کے پیچھے چلتی۔ یہ کئی مثالیں ہیں میرے عزیزو۔